والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب له منافقا في كتاب الله يمحى ولا يبدل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم گزشتہ جمعہ پر آخر پہ یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ فضائل جمعہ اور جمعہ کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ جمعہ پر آپ نے جو بات سنی تھی کہ اللہ کا فضل کیا ہے، فضل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا صحیح عقیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ کا قرآن، یہ تمام اللہ کے بڑے فضل ہیں۔ تو آخر پہ جمعہ کی چونکہ بات آئی تھی تو میں نے اسی سے کہا تھا کہ جمعہ کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ گفتگو ہوگی۔ تو آج توجہ فرمائیے گا، جمعہ اسلام میں جب جمعہ مشروع ہوا یعنی شریعت کا حصہ بنا، اس سے پہلے اس دن کا نام جمعہ نہیں تھا، اس دن کا نام تھا یوم العروبہ، اب اس کا نام ہے یوم الجمعہ، اس وقت اس کا نام تھا یوم العروبہ۔ بہرحال مدینہ شریف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے تشریف نہیں لائے تھے۔ اس سے قبل اگر آپ کو وہ سیرت والے جمعے یاد ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا مدینہ کے چند بندے 68 مرد تھے 2 عورتاں آئے تھے، اور وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت بھی کی اور آپ کے ساتھ چند باتوں پر اتفاق ہوا اور مشورہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ جائیں وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدینہ میں مسلمان موجود تھے، نبی علیہ السلام کی ہاتھ پر بیعت کر کے جانے والے چند صحابہ مدینہ میں گئے، حضرت مصعب بن عمیر وغیرہ وغیرہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے قبل وہاں پر اسلام کا تعارف بھی تھا، مسلمان بھی تھے۔ مدینہ میں یہود کی کثرت، یہود آباد تھے، یہ بھی ایک لمبی بحث ہے کہ یہود مدینہ میں کیسے آئے، تفصیلی بات ہے، بہرحال ابھی ٹائم نہیں ہے، مختصر کہ مدینہ میں یہود آباد تھے، اور یہود اپنے لیے ہفتے کا دن بڑا محترم سمجھتے ہیں، اور نصرانی، نصارہ، عیسائی یہ حضرات اپنے لیے اتوار کا دن بڑا مبارک سمجھتے ہیں، اور اتوار کے دن کو انہوں نے اپنی عبادت کا دن مقرر کیا۔
تو مدینہ کے لوگ جو مسلمان تھے وہ وہاں کے جو بڑے صحابہ تھے، جو بڑے مسلمان تھے، ان کے پاس گئے کہ یہودی اپنا دن عبادت کا رکھتے ہیں، نصرانی اپنا دن رکھتے ہیں، ہمارے پاس بھی کوئی دن ہونا چاہیے۔ تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پھر اسی یوم العروبہ والے دن 2 رکعت ظہر کی نماز کے لیے پڑھائیں اور اس کے ساتھ ذکر اذکار وغیرہ کرایا اور کہا کہ ہم اس دن کو چنتے ہیں اپنے لیے۔ یہ مدینہ میں ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام مکہ میں تھے بہرحال، لیکن یہ شرعی طور پر کوئی جمعہ نہیں تھا، لیکن مدینہ کے لوگوں نے اس دن کو اپنے لیے یہ دن ذکر اور عبادت کا بنا لیا اور اپنے لیے یہ رکھ لیا، اس کا نام یوم الجمعہ، نام انہوں نے بھی رکھ دیا یوم الجمعہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کہ سریکی میں شروع ہو جاؤں؟ ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ کریں۔ انہوں نے دن کا نام رکھ دیا یوم الجمعہ، یعنی جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کا دن، اس لیے اس کا نام یوم الجمعہ رکھا انہوں نے۔ خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے سالم بن عوف یا عوف بن سالم، ایک جہاں پر قباء مسجد ہے، علاقہ قباء کا، وادی قباء، وہاں پر آپ چند دن رہے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے بتائے تھے مختلف اقوال کہ 4 دن قیام کیا، دوسری روایت میں 12 دن قیام کیا، تیسری روایت میں 18 دن قیام کیا، چوتھی روایت میں ہے کہ 24 دن قیام کیا۔ میں نے اپنا اپینین آپ کو دیا تھا، مجھے یوں لگتا ہے 25 دن والا وہ قول زیادہ صحیح ہوگا، لیکن بہرحال جتنا بھی قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن آپ نے وہاں پر قباء مسجد کی بنیاد رکھی اور جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے اور چل پڑے۔ صبح اشراق اور ضحیٰ کے ٹائم راستے میں چلے تو تھوڑا سا ہی فاصلہ طے کیا کہ اللہ کی طرف سے جمعہ کا حکم آ گیا۔ وہاں سے پہلا جمعہ جو شرعی طور پر جس کا انعقاد کیا گیا، جو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پڑھا گیا، وہ پہلا جمعہ وہی جمعہ تھا جو قباء سے نکل کر راستے میں سالم بن عوف کی بستی ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا۔ آج بھی وہاں جائیے، قباء اور مسجد نبوی کے درمیان ایک مسجد آتی ہے، اس کا نام بھی مسجد جمعہ ہے۔ جو ساتھی سفر کر چکے ہیں انہوں نے یقیناً دیکھا ہوگا، جنہوں نے نہیں کیا اللہ ان سب کو سفر کی سعادت نصیب فرمائے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا۔ اب بڑی اہم باتیں ہیں، توجہ سے سنیے گا، بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، بڑی باتیں سمجھانی ہیں آپ کو، توجہ۔ اب جمعہ پڑھانے کے بعد جمعہ پڑھاتے ہوئے اس وقت جو انداز تھا وہ کیا تھا؟ ابتدائی طور پر جمعہ کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ جمعہ کی 2 رکعت پہلے پڑھی جاتی اور خطبات جو 2 خطبے دیے جاتے ہیں جیسے ہم دیتے ہیں آج، تو یہ 2 خطبات بعد میں دیے جاتے تھے۔ ابتداً جمعہ کی نماز پہلے پڑھی جاتی اور خطبات جو ہے وہ بعد میں دیے جاتے تھے۔ بعد میں یہ کہاں سے تبدیل ہوا انشاءاللہ یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ ابتداً اس طرح یہ جمعہ مشروع ہوا، شریعت میں یہ اس کا اہتمام ہوا اور شریعت کا یہ حصہ بنا۔ اب اگلی بات سمجھیے گا، یہ جمعہ کس پر لازم ہے اور کس کے لیے رخصت ہے جمعہ نہ پڑھنے کی؟ مسلمان، توجہ سے سنیے گا، مسلمان عاقل بالغ اور صحت مند، 3 چیزیں، مسلمان عاقل بالغ اور صحت مند اور مسافر نہ ہو، غیر مسافر، اس پر اگر وہ بندہ 4 چیزوں والا، مسلمان بھی ہے، عاقل بالغ بھی ہے، صحت مند بھی ہے اور مسافر بھی نہیں ہے، تو 5ویں چیز یہ ہے ایسا مقام، ایسا علاقہ، ایسی لوکیشن، ایسی جگہ جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام تر چیزیں موجود ہوں۔ اس میں نے 4 چیزوں میں بہت سی چیزیں بیان کر دی ہیں، فقہاء نے 4 چیزیں بیان کر کے بڑی چیزیں بیان کی، میں بھی جو 4 جملے لفظ کہہ رہا ہوں توجہ سے۔ مسلمان
عاقل بالغ، صحت مند، غیر مسافر، اور ایسی جگہ پر جہاں پر ضروریات زندگی کی تمام تر چیزیں موجود ہوں، تو ایسے بندے پر جمعہ فرض ہے۔ گل سمجھ آئیے جی؟ ہاں، دیہات کے اندر جمعہ فرض نہیں ہے، جہاں ضروریات زندگی کی تمام تر چیزیں نہ ملتی ہوں، وہاں عدالت نہیں ہے، وہاں کوئی تھانہ کچہری نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہوں، کوئی جج قاضی وہ نہیں ہے جہاں آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہوں۔ تو اب آپ کو تھوڑا سا اور میں نے آگے لے آیا ہوں کہ میں ضروریات زندگی کا کیا مطلب ہے، سمجھئے آپ کو کہ ضروریات زندگی۔ بعض حضرات نے ایک قول یہ بھی کیا ہے کہ ایسا ایریا یا ایسی آبادی، جمعہ کہاں پڑھا جا سکتا ہے، یہ ابتداً چند باتیں سمجھو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا جی، توجہ، کہ جمعہ کس لوکیشن میں، کس آبادی میں جائز ہے جمعہ کا اہتمام کرنا۔ اس کے لیے علماء نے مختلف اقوال لکھے ہیں، فقہاء نے، لیکن ایک قول یہ ہے کہ وہ اتنی آبادی ہو، اس سارا نالو نرم قول یہ ہے جرا میں تمہارے سامنے ذکر کریں دا بیان ریلیکسیشن والا فلیکسیبل قول۔ توجہ، کیا کہ ایسی آبادی جس آبادی کے افراد اتنے زیادہ ہوں کہ اگر وہ سارے جمع ہو کر ایک مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنا چاہیں تو مسجد میں وہ نہ آ سکتے ہوں، مسجد چھوٹی پڑ جائے، بندے کثیر ہوں، تو ایسی آبادی کے لیے بھی جمعہ پڑھانے کی اجازت ہے۔ یہ سب تو ریلیکس قول، لیکن اکثر قول جو زیادہ صحیح، جو زیادہ مشہور ہے، وہ یہی ہے کہ تمام تر چیزیں جو بنیادی ضروریات ہیں انسانوں کی، وہ اگر کسی علاقے میں اب یعنی ملتی ہیں تو اس علاقے میں جمعہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو بہرحال یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جمعہ کس پر فرض ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے اس کے لیے بھی جمعے کی رخصت ہے، کوئی بندہ انتہائی شدید بیمار ہے، ایک ہوتا ہے سر درد، گردے میں درد ہے، سر میں درد ہے، کوئی مسئلہ ہے چھوٹا بہت، یہ نہیں، پراپر صحیح طریقے سے جو باقاعدہ بیمار ہے تو صحیح، اس بندے کے لیے بھی رخصت ہے جمعے کی۔ ایک بندہ سفر میں ہے اس کے لیے رخصت، جو بندہ اپنا بیمار ہے اس کے لیے بھی رخصت ہے، یا پھر کوئی ایسی لوکیشن ایریے میں رہتا ہے جس ایریے میں ضروریات زندگی کی بنیادی چیزیں نہیں مل رہی، تو وہ علاقے والے بھی، ان پر بھی جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے۔ ہاں، چوتھے نمبر پہ عورتوں کے لیے بھی جمعہ فرض کوئی نہیں ہے۔ اگر توجہ سے سنیے گا مسئلہ یہ بھی، کیونکہ سوال ہو جائے گا پھر غیر مقلدین کیوں عورتوں کو پڑھاتے ہیں جمعہ، سوال یہ پیدا ہو جائے گا، تو ذہن میں رکھیے گا عورتوں کے لیے جمعہ واجب کوئی نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی عورتیں یعنی کسی مسجد والے باقاعدہ باپردہ کوئی انتظام کریں اور عورتوں کا بالکل شر کا فتنہ کا خطرہ نہ ہو، تو ایسی جگہ پر اگر عورتوں کا اہتمام ہو، عورتیں وہاں پر پڑھ سکتی ہیں، شرعاً ان کو اجازت ہے، شرعاً اجازت ہے، لیکن چند چیزیں ہیں، باپردہ اہتمام ہو، شر فتنے کا خطرہ نہ ہو، تو وہاں پر عورتیں بھی باقاعدہ پردے میں پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آئیے گا میں تھوڑا سا خلاصہ دہرا لوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھے، پھر اگلی بات شروع کریں۔ اسلام کے اندر یہ جمعہ کا جو دن ہے، اس کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ نمبر دو، اسلام کے اندر جمعے کا آغاز کب ہوا؟ ویسے تو مدینہ کے لوگوں نے حضرت سعد اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں 2 رکعت نماز پڑھ کے ذکر کر کے اپنے لیے جمعہ کا دن وہ مختص کر لیا تھا۔ باقاعدہ اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے موقع پر جب قباء سے مدینہ تشریف لا رہے تھے، راستے میں آیات آئیں اور وہاں پر جمعہ کا یعنی باقاعدہ شریعت کا حصہ بنا، لزوم آیا جمعے کا، اور پھر اللہ کے نبی نے وہاں پر پہلا جمعہ پڑھایا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اگلی بات سمجھیے گا، جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، سورۃ جمعہ ہے 28واں پارہ، اس میں میرا رب کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، او ایمان والو، اذا نودیا، جس وقت بلایا جائے تمہیں، ندا دی جائے،
اذان جمعہ جب تم سنو، اذان جمعہ جب ہو جائے، فرمایا پھر کیا کرو، فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف فوراً دوڑے آؤ۔ یہاں پر بڑے اہم مسئلے دو چار ہیں، توجہ کریں اگر تو سارا دی توجہ ہے، سارے ہیں دیئے توجہ کرو۔ جمعہ کی اذان سنو، دوڑے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا فَسَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ، او لوگو مسجدوں کی طرف دوڑے آؤ، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے آؤ۔ میرے خیال ہے پچھلے جمعے تے گل کیتی ہے، چلو ریپیٹ ہو جائے گی، سن لو تھوڑی سی مختصر، کہ جمعہ کے ذکر کی طرف دوڑے آؤ۔ اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مشیت جواب دیتی ہے ایک وہ دور بھی آئے گا، نام کی تو وہ مسجدیں ہوں گی، بلڈنگ کے اعتبار سے تو وہ مسجدیں ہوں گی، لیکن ممبروں سے صرف اور صرف ڈھکوسلے بیان کیے جائیں گے۔ وہاں پر اللہ کا ذکر، ذکر کا معنی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، او لوگو ہم نے یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے، اس کے محافظ بھی ہم ہیں، لہٰذا اللہ کی مشیت بول کے جواب دیتی ہے، او لوگو ایسی مسجدیں بھی ہوں گی جہاں پر خواب اور کرامتیں بیان ہوں گی، کہانیاں ٹونے ٹپلے بیان ہوں گے، من گھڑت موضوع جھوٹی ضعیف روایات بیان ہوں گی، اللہ کا قرآن بیان نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے اللہ نے فَسَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ نہیں فرمایا کہ مسجدوں کی طرف دوڑو، میرے رب نے کہا فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، او لوگو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی ان مسجدوں کا انتخاب کرو، ان مسجدوں کا رخ کرو جن مسجدوں میں اللہ کا ذکر یعنی قرآن بیان ہوتا ہو۔ سمجھ آئی؟ اللہ ایک مسئلہ۔ نمبر دو، فَسَعُوا دوڑ پڑو، آگے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار معاملات دنیاوی مصروفیات چھوڑ دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ہمارے یہاں ایک اذان ہوتی ہے 12:30 بجے، 12:30 دیں دیو تقریباً، ایک اذان ہوتی ہے 12:30 بجے، دوسری اذان ہوتی ہے 2 بجے تقریباً 55 منٹ پہ۔ کون سی اذان مراد ہے؟ سوال ذہن میں آ رہا ہے؟ یار بول دے نہیں تسی، آ رہا ہے ذہن میں سوال؟ جواب دیتا ہوں، آپ سے نہیں پوچھتا، پریشان نہ ہو۔ ہاں جی توجہ کریں، کون سی اذان مراد ہے؟ پہلی اذان یا دوسری اذان؟ نمبر دو، پہلی اذان کے بعد کام کرنا منع ہے یا دوسری اذان کے بعد کام کرنا منع ہے؟ مسئلہ سمجھ لو میرے بھائیو، یہ پہلی جو اذان ہے جمعہ کی، میں مسئلہ انشاءاللہ پہلے بتا کے نہ پھر اس کی حل بھی بتاؤں گا، توجہ کرنا ذرا۔ پہلی جو اذان ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوتی تھی، آپ کی پوری زندگی میں پہلی اذان جمعہ کی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر کا 2 سالہ خلافت کا دور ہے، اس دور میں بھی یہ جمعہ کی پہلی اذان نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اس دور میں بھی یہ اذان نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان نے یہ اذان شروع کرائی ہے۔ توجہ کرو ذرا، اہل حدیث حضرات ہم پہ اعتراض کرتے ہیں لیکن اس کا جواب بتاتا ہوں، توجہ کرو ذرا۔
رسول اللہ کے دور میں جمعہ کی پہلی اذان نہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ان کے دور میں بھی پہلی اذان نہیں ہوتی تھی، حضرت عثمان نے جمعہ کی پہلی اذان شروع کرائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کام عثمان بن عفان شروع کرائے وہ کیسے سنت بن گیا، اس کو کیوں حنفیوں نے لازم پکڑا ہوا ہے؟ اس کا جواب ذرا سنو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری امت والو سنو، علیکم بسنتی، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میں محمد الرسول اللہ کی سنت پہ عمل کرو، اور نمبر 2 فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرو۔ کیا سمجھ نہیں ہے ذرا؟ جمعہ کی پہلی اذان نبی کے دور میں نہیں، 2 خلفاء کے دور میں نہیں، تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں آئی ہے۔ اب اس کو ہم کیوں لازم پکڑے ہوئے ہیں، کیوں اہتمام کے ساتھ اذان دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ نبی کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ نبی کا حکم ہے کہ میری بات بھی سنت ہے، میرے خلفاء راشدین کی بات بھی سنت ہے۔ انشاءاللہ ہمیں ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسے نبی کی بات یا سنت پر عمل کرتے ہیں تو اس پر ہمیں جو ثواب ملتا ہے۔ جمعہ کی پہلی اذان عثمان کی بتلائی ہوئی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جاری کی ہوئی، اس پر عمل کرتے ہیں تب بھی سنت پر عمل کا ثواب ملتا ہے، میرے نبی نے بتلایا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ اولا سا جمعہ دا نام دسیا تو انہوں بھئی جمعہ شروع کی تو ہے او تو انہوں دس ہے، اور جمعہ دی پہلی اذان دے بارے تو انہوں دس دیتا ہے، اور نمبر 2 یہ بھی بتا دیا کہ جمعہ ادھر پڑھو جہاں اللہ کا قرآن اور نبی کا سچا فرمان بیان ہوتا ہو، لہذا جمعہ ادھر پڑھو۔ اور جمعہ کی پہلی اذان مراد ہے یا دوسری اذان مراد ہے؟ ہاں یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آنا، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور سارے کام چھوڑ دینا۔ جمعہ کی اذان سن کر اس سے پہلی اذان نہیں دوسری اذان مراد ہے۔ کیا سمجھ آئیے؟ ہاں یہ جو ہمارا بیان ہوتا ہے یہ بات سمجھو ذرا، یہ بڑی اہم ہے۔ اجرا اسا جمعہ دا بیان کر دیا، میں یا اینی ون کوئی مسجدوں میں، مختلف مسجدوں میں، یہ سنت نہیں ہے۔ کال سمجھو ذرا، یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ ہم سنت سمجھ کے بیان نہیں کرتے، ہم صرف لوگوں کی اصلاح کے لیے جمعے سے پہلے لوگوں کو جمع کر کے چند باتیں دین کی بتا دیتے ہیں، لیکن کس لیے بتاتے ہیں کہ یہ سارے عجم لوگ ہیں، ان کو عربی کا خطبہ پڑھو پتہ ہی نہیں ہوتا مولوی کیا کہہ رہا ہے، ان کو بھی تو دین سمجھانا ہے، اس لیے عجم کے علماء نے یہ ترتیب بتائی ہے کہ جمعہ سے قبل تھوڑی دیر گفتگو کر لو، عوام کو دین کے مسائل سمجھا دو تاکہ دین کے ساتھ رابطہ اور نسبت بنا رہے۔ گل سمجھ آئیے؟ اس واسطے ہمارے کئی حضرات کبھی کبھی جمعے کا بیان نہیں کرتے تاکہ لوگوں دے ذہن اے نہ ہوئے یار جمعے دا بیان سنت ہے یا لازمی ہے۔ جمعے دا بیان لازمی نہیں، جمعے دا خطبہ اذان خطبہ 2 رکعات فرض اور 2 سنتیں وغیرہ ہیں، وہ جمعے کا حصہ ہے، اے تقریر جمعے دا حصہ نہیں۔ تو سانکھنا ہے بھئی عزیر شاہ نوی گل کر دیتی ہے، یقیناً ٹھیک ہے، تو میں اس واسطے کڑی ہے جو میں نے توارے تو کوئی لالچ کوئی نہیں بھئی تسا ناس ہو تو میرا چندہ گھاٹ تھی ویسی بھئی ہے، لیکن میں اس واسطے کڑی ہے بھئی ساتھیوں اصل حقیقت دا پتہ ہوئے، ٹھیک ہے۔
چلو اتنے ایک دو حدیثاں سن لو ذرا فضائل دیاں تاکہ ذرا تھوڑا جا ذہن فریش ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے قرآن کی ایک آیت یاد کر لے سیکھ لے، اور تو انہوں کیوں ایسا جمع کریں دیا مسجد جمعے تو پہلے سنو ذرا، جو بندہ قرآن مجید کی ایک آیت یاد کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ 100 رکعت نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے اگلی بات سنیے گا، فرمایا کوئی بندہ دین کا ایک باب سیکھ لے۔ میں مثال دیتا ہوں، آج جنہیں تو جمعے دے بارے گلہ سمجھ دے پائے ہو، ایک باب ہے جمعہ، ایک ٹاپک ہے، اس پر آپ چند باتیں مواد سن رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے بھئی یار جمعے میں یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ نہیں ہیں، فلاں 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 ساری چیزیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ٹاپک ہے۔ ادھر تساں آئے بیٹھے ہو، جمعہ پڑھنے واسطے آئے بیٹھے ہو، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، ایک باب دین کا سیکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 رکعت نفل تو بھی زیادہ ثواب ہے۔ ہوں یہ دسو بھائی آمنا چاہیے جمعے تے کہ نہیں؟ بیان سننا آمنا چاہیے نا، آسو نا، ہاں بے شک چندہ مینوں نہ دے انہوں نے دے جنہ دا مدرسہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرمایا فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعہ کی دوسری اذان مراد ہے۔ او جرا حکم لافظ سیندہ پہ ہے نا، بھئی تُساں نہ بے خرید و فروخت کر سکتے ہو، نہ دنیا کا کام دھندہ کر سکتے ہو، وہ جمعہ کی دوسری اذان ہے۔ اب یہیں پر ایک حدیث سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ، یا سارے دل سے پڑھو یار، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس جگہ پر دروازے پر فرشتہ رجسٹر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، توجہ کر، فرشتہ رجسٹر لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور فرشتہ پہلے آنے والے بندے کا نام ٹاپ پہ لکھتا ہے، دوسرے بندے کا نام دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پہ داخل ہونے والے کا تیسرے نمبر پر۔ تے توڑے ذہن سوال آ سکتا ہے دو بندے کٹھے جو داخل ہو ود کے بن سی، آ سکتا ہے نا سوال ہے؟ وہ ایک مولوی ہے، طالب علم منطق پڑھتا ہے، منطق ہے وہ درس نظامی کا ایک حصہ ہے، وہ منطق پڑھتا تھا۔ تو منطق میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز کا نیگیٹو پہلو پازیٹیو پہلو دونوں چیزیں سامنے رکھتے ہیں، بھائی یہ چیز ایسے ہے، یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، یہ آسا، یہ ڈنڈا، ٹھیک ہے، یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، نہیں اگر یہ لکڑی کا نہیں بنا ہوا تو پھر کس چیز کا بنا، نہیں لکڑی کا بنا ہوا ہے، یعنی نیگیٹو پہلو بھی پازیٹیو پہلو بھی۔ وہ یہ منطق پڑھ کے تے باہر نکلیا کوئی سبزی لیونی آس، پیازاں والی ریڑھی کو لگے آتے، اس نے آکھس بھائی پیاز کنی دھڑی ہے جی، مثلا جیسے آج کل تو ماشاءاللہ 1000 روپے ہوگی دھڑی، ٹپیکلی 1000 تو ہاں 1200، اچھا ماشاءاللہ خوشخبری ہے، پاکستان میں چیزیں ڈاؤن نہیں ہوتی بہرحال۔ اچھا تو اس نے پوچھا بھائی جناب ایک کنی دھڑی ہے، فرض کرو سا کہ 1000 روپے توڑے واسطے 1000 روپے لا گئے نسا، یہ دکاندار آدھے اکثر اس آکھا بھئی توڑے واسطے 1000 روپے دی لا گئے نسا، اس آکھا میں نے یہ گل دی سمجھ نہیں آئی بھئی یا تو اپنا گھاٹا کریں ہے یا میں نے دھوکہ دیں ہے۔ اس آکھا کیوں؟ اس آکھا تو آدھے توڑے کن 1000 دی لا گئے نسا، یہ دا مطلب ہے بھئی اس دی قیمت زیادہ ہے، میرے واسطے رعایت کرے سی تو اپنا گھاٹا پیا کریں ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تے اگر تو آدھا بھئی نہیں جی توڑے کن 1000 روپے دی لساں تے جھوٹ مریندا پہ، یہ دا مطلب ہے تو بندہ غلط ہے، میں تیرے کول نہیں لیتا، میں تو اسے نہیں لیتا۔ بہرحال یہ نیگیٹو پازیٹیو پہلو سامنے رکھ کے نا بات سمجھ اچھی آتی ہے، منطق اس لیے پڑھائی جاتی ہے۔ میں تو اس واسطے دسا ہے دو بندے کٹھے داخل تھی وہاں تے بعد فرشتہ کے کرے سی تو دونوں نو برابر لکھے سی، جب یہ دو بندے 3 نمبر تے کٹھے آیا دونوں دا کٹھا نہ لکھ لے سی، بس آسان سا جواب ہے۔ اچھا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جمعہ کے لیے آنے والے بندوں کے نام درج کرتا جاتا ہے۔ جب امام خطیب واعظ مدرس بیان کرنے والا سٹیج پہ ممبر پہ بیٹھتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں،
ٹھپ کر کے فرشتے رجسٹر ٹھپ کر کے امام خطبہ جو دے رہا ہے اس کا خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. گل سمجھ آئی؟ اور اس تو بعد جے رہا ہے ایک گل سمجھاؤنی اصل ہے. خطبہ شروع ہو گیا، انٹری نہیں ہوئی بندے دی، بندہ مسجد وچ داخل ہوئے، جمعہ پڑھے اس فرض تا ادا ہو گیا ہے، پر جو جمعہ پڑھنے پر اجر ہونا تھا اس سے محروم ہو گیا. گل سمجھ آئیے؟ فرشتے جب رجسٹری ٹھپ کر دیں اس کو تو انعام تب ملے یہ جب ٹائم سے پہلے آئے، جیسے اب آپ آئے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ یہ بتاتا ہوں کیسے انعام ملے گا، یہ بھی بتاتا ہوں، یہ بھی حدیث ہے دوسری. انعام تب ملے جب خطبہ جمعہ شروع ہونے سے قبل بندہ مسجد میں پہنچ جائے، جمعہ کی جگہ پر پہنچ جائے، پھر اسے انعام ملے. جب یہ خطبہ شروع ہو گیا فرشتے انٹری نہیں کر رہے، اس کا نام بھی درج نہیں کر رہے، اب وہ آئے گا تو وہ جمعہ والا فریضہ ادا ہوگا، اجر شجر اضافی انعام شنام کوئی نہیں ملے گا. اب سنو انعام کیا ملتا ہے، توجہ کرو ذرا، حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد میں جمعہ کے دن جمعہ کے لیے سب سے پہلے آتا ہے، اللہ پاک اللہ کے جو فرشتے بیٹھے ہیں رجسٹر پہ نام لکھنے والے، وہ پہلے آنے والے بندے کے لیے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں. اونٹ ہو سی لاکھ روپے دا ہو سی، بلکہ تک مہنگا ہو سی کام. ہاں جی کتے ہو سی جی؟ لاکھ تو وہ اگے ہے نا جی. تے بندہ فری 2-2.5 لاکھ دا ہو سی، ذبح کرنے والی یہ کچھ ہوندے ہیں جی. اچھا توجہ جی، ایک بندہ فری میں لاکھوں روپے صدقہ کرنے کا ثواب کما لے. کتنا مسئلہ ہے، 15 منٹ پہلے آ گیا، یہ کچھ گال ہے نا، یہی کچھ بات ہے. تو اونٹنی صدقہ کرنے کا ثواب ہے. فرمایا اس کے بعد دوسرا بندہ جو جمعہ کے لیے جمعہ گاہ میں جمعہ کی جگہ میں پہنچتا ہے اس کے لیے ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے اس کو بکری صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. چوتھے پہ جو آتا ہے اس کو مرغی ذبح کر کے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. اس کے بعد 5 نمبر پہ جو آتا ہے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ درجے بیان کیے. پھر فرمایا او لوگو، پھر جب امام خطبہ شروع کرتا ہے وہ رجسٹر بند کر کے فرشتے بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. مطلب اشارہ مل گیا، پہلے دوسرے چوتھے 5ویں نمبر پر آنے والوں کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، بعد والے بندے سارے ثواب تو محروم رہ گئے. ٹھیک ہے، ہون تا ٹائم نہ لاسو آسو نا ٹائم نہ اللہ جی توجہ کریں جی. فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ. جہاں اللہ کا ذکر قرآن بیان ہوتا ہو دوڑ کے آؤ. جمعہ کی دوسری اذان مراد ہے. ہاں فقہاء علماء نے یہ لکھا ہے جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے اس بندے کو چاہیے اپنے کام دھندے چھوڑ کر جمعہ کی تیاری میں مصروف ہو جائے، جلدی اپنی تیاری مکمل کر کے جمعہ والے مقام پر پہنچ جائے تاکہ وہ پہلے ثوابوں کے اندر ٹاپ پہ لسٹ کے اندر پہلے نمبر پہ اس کا نام درج ہو سکے. اس کے بعد میرے بھائیوں توجہ کرو، جب جمعہ کے لیے مسجد میں بندہ پہنچ جائے، نماز اللہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اس وقت 4 سنتیں پڑھنی ہے. کتنی 4 سنتا. تے کئی تو انہوں یہ جائے لفظ ہوں جائے آدھے 4 سنتا ہے نہیں کوئی نہ، کئی ایسے لفظ ہم تو انہوں اللہ انہوں نے ہدایت دے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آ لوگو، جمعہ کے دن تمہیں چاہیے غسل کرو، خوشبو میسر ہو، خوشبو لگاؤ. اور پھر فرمایا کہ اچھا کپڑا جو ممکن ہو تمہارے پاس
وہ کپڑا پہنو اور جمعہ کے لیے جمعہ کی جگہ یعنی مسجد میں پہنچ جاؤ۔ جب جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچو فرمایا جو تمہارے مقدر میں ہو اتنی رکعت نفل پڑھ لو، ٹھیک ہے۔ فرمایا علماء نے صحابہ کرام کا معمول کیا تھا، اس بات کو صحابہ نے کیسے لیا؟ عمر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، وہ بھی بتلاتے ہیں دیگر صحابہ بھی کہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ آتے ہی 4 رکعت نماز ادا کرتے، سنت، نفل نماز ہوتی ہے سنت بھی، 4 رکعت نماز ادا کرتے، پھر جمعہ کی اذان ہو جاتی، پھر جمعہ کے فرائض ادا کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا پہلیاں 4 رکعتاں اے سنتن نفلن سنتن تے صحابہ کرام پڑھتے ہوندیاں نا سانوں بھی پڑھنیاں چاہی دیاں، ٹھیک ہے۔ اگلی بات جی، اب میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک بات بتلائی ہے، ابتدائے اسلام میں یعنی اسلام کی ابتدا سے مراد جمعہ کی جب فرضیت ہوئی نا اس کی ابتدائی دور میں، جس وقت جمعہ مشروع ہوا ہے اس کے ابتدائی دور میں جمعہ کی نماز پہلے ہوتی تھی، خطبات بعد میں ہوتے تھے۔ اور جی عید دی کر دیا، عید دی پہلے پڑھ دیا نا نماز، جمعہ کی نماز کی جماعت پہلے ہوتی تھی، خطبات بعد میں ہوتے تھے۔ ایک موقع پر یوں ہوا مدینہ کے اندر بڑی غریب الحالی تھی، بڑا مفلسی کا دور تھا، قحط نما زمانہ تھا، مال کی بڑی شارٹیج تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہوئے چونکہ پہلے نماز تھی اور بعد میں خطبات تھے، جمعہ کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے اور پھر اس کے بعد خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبے کے لیے جب کھڑے ہوئے اچانک پتہ چلا مدینے کے اندر کہیں سے ایک بڑا قافلہ مال کا لدا ہوا داخل ہوا ہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں آیا، صحابہ توجہ کرو ذرا، صحابہ کے ذہن میں آیا کہ یہ مال تھوڑا ہوگا، مدینے میں مال کی قلت ہے، یہ نہ ہو کہ مال تھوڑ جائے، شارٹ ہو جائے، کم پڑ جائے اور ہم رہ نہ جائیں۔ چلو نبی کریم علیہ السلام کی واعظ و نصیحت ڈیلی سنتے رہتے ہیں، چلو تھوڑی دیر نہ صحیح شام کو سن لیں گے، پھر کسی موقع پہ سن لیں گے۔ صحابہ کرام ایک ایک کر کے 2 کر کے اٹھ دے گئے، سارے صحابہ اٹھ گئے، صرف 12 صحابہ بچ گئے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہیں، صرف 12 صحابہ بچ گئے۔ جمعہ والا فرض ادا ہو چکا ہے، جمعہ پڑھی بیٹھے ہیں، توجہ کرو ذرا، فرضیت پوری ہو گئی تھی، صرف خطبہ سن رہے تھے۔ اس دوران صحابہ کرام اٹھ کے چلے گئے اور اللہ کے نبی کھڑے ہیں، 12 صحابہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ میرے نبی کو چھوڑ کے چلے گئے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، اللہ اکبر، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سورۃ جمعہ کی آخری آیت ہے، سوکھا والا ہے، سورۃ جمعہ کی آخری آیت ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جس وقت صحابہ کرام نے دیکھا کہ تجارت کا مال آ گیا مدینے میں، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ، آپ کو چھوڑ دیا صحابہ نے، قائماً آپ کھڑے تھے اور ادھر چلے گئے مال کے لیے کہ چلو تھوڑا سا مال بھی بچوں کے لیے لے لیں، پھر واپس آ کے اللہ کے نبی کی بات کو سن رہے گے۔ اللہ نے فرمایا او میرے پاک پیغمبر، قل ما عند اللہ
خیر من اللہو و من التجارہ۔ اور میرے صحابہ یہ تم نے بڑی غلطی کی ہے، میرے محمد کو اکیلا چھوڑ کے تم چلے گئے ہو، ایسا کبھی نہ کرنا۔ اور سن لو میرے نبی کے یارو، تم اگر صبر کرو گے اللہ پاک اس کا ایسا بدلہ دے گا، سارے دکھ مٹ جائیں گے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ، جو ان ساری تجارتوں سے بہتر ہوگا اللہ وہ تمہیں دے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد کل سمجھو، اس کے بعد خطبات پہلے چکیتے تے نماز بعد چکیتی۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی؟ اب تھوڑی سی باتیں اور بھی سمجھے گا۔ آج سارے مسائل چل رہے، عقیدے کی باتیں نہیں ہو رہی، بہرحال یہ بھی تو ضروری ہے، توجہ کریں جی۔ اللہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن، اللہ اکبر 5 منٹ رہ گیا، ابھی تو بڑی ساری باتیں کرنی ہیں۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن آپ مسجد میں آئے، امام خطبہ دے رہا ہے، توجہ کر ذرا، بڑی اہم حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ جمعہ کا دن ہے، خطبہ شروع ہے، ایک بندہ باہر سے آیا، آ کر لوگوں کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے، لوگوں کی گردنوں سے گردنوں تو ٹپ دو آیا، گردنوں سے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک حدیث، 2 حدیث سناتا ہوں۔ ایک حدیث فرمایا اجلس، بیٹھ جا، ایک دیر نہ لائے ہیں، دوجہ لوگوں نے تکلیف دینا ہے۔ ایک دیر سے آیا، دوسرا لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ ایک صحابی آیا نا دیر سے تھوڑا سا، تو اللہ کے نبی نے کہا اجلس، ایک دیر سے آتے ہو، دوسرا لوگوں کو تکلیف دیتے، بیٹھ جا، وہ ادھر ہی بیٹھ گئے۔ ایک اور حدیث سنو احتیاط رکھ کے، ان لوگوں کی گردنوں جو ٹپنا بڑا آسان سمجھیں دیں آسان۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تخطا رقاب الناس یوم الجمعہ اتخذ جسرا الى جہنم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ، توجہ کرو حدیث کی طرف، جو بندہ جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کے آتا ہے، خطبہ شروع ہے، گردنوں تو ٹپ دا ہویا، وچوں لوگوں نو سائیڈ تے کر دا ہویا تے راستہ بنیندا ہویا اگے آ جاندا ہے۔ فرمایا اتخذ جسرن الی جہنم، ایسا بندہ جو آگے راستہ بنا رہا ہے، یہ آگے راستہ نہیں بنا رہا، جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے۔ ہاں، جتھے جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ، اگے ٹپ کے آون دا شوق ہوئے، ٹائم نال گھرو آؤ۔ میں حدیث کی تشریح کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، میں ناراض نہ ہونا۔ ٹائم نال اگے باون دا شوق ہوئے، ٹائم نال آ جاؤ، جی اگر لیٹ ہو گئے تو پھر پیچھے بیٹھو۔ اللہ، یہ بھی بات پوری ہو گئی۔ اب جمعہ کے لیے چند باتیں توجہ سے، جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے، یہ تقریر نہ پہ آدم ہے، تقریر نو ویسے غور نہ سننا چاہیے، دین دی گل ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں خطبے کی بات کر رہا ہوں، میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی میں نہ چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ، اور لوگوں کسی بندے نے والامام یخطب فقد لغوت، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا امام خطبہ دے رہا ہو، ساتھ کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے، یعنی حرکت کر رہا ہے، بچے کھیل رہے ہیں، بڑا کوئی حرکت کر رہا ہے، تو اس بندے نے کیا کیا، ساتھ والے کو کہا سدھا باہ، یا وہ بات کر رہا ہے، اس نے کیا کیا، اس سے کہا انصت، چپ کر جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ را چپ دا آدھا پہ ہے کہ چپ کر کے با فقد لغوتا، اللہ دے کاغذان دے اندر اے بھی فضول گل پیا کر دے۔ دوران خطبہ
چپ کر کے سنو، ساتھ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے آپ چھوڑو اسے، آپ اپنا خطبے کی طرف توجہ کرو۔ گل سمجھ آئیے مسئلے دی؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جمعے دی مجلس دے اندر خطبے دے اندر باونا کنیے چاہیے دے۔ میں سرکی شروع تاں کر دیتی ہے بھئی کوئی گلہ سمجھان والا ٹائم پورا ہو گیا ہوتے ہیں، بس کر دے یہ، ہاں جی یہ بس کر، یہ گل کر کے بس کراں چاہ کنیے باونا چاہیے دے، بہت اچھے۔ فرمایا جمعہ کے دوران خطبہ کے دوران بیٹھنا کیسے چاہیے؟ توجہ، اے بیٹھا ہے نکاح، اس دا نام ہی عزیر ہے، میرا نام ہی عزیر ہے، عزیر نہ ہے نا تیرا؟ ہاں، اے جنہیں بیٹھا ہے انہیں باونا منع ہے۔ آپ نے دیکھ لیا یہ باہر بیٹھے انہوں نے نہیں پتہ لگا لتاں گوڑے ہان نہ لا کے تو انہیں بک مار باونا، ٹھیک ہے؟ اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جمعے کے دوران اے ہون با سکتے ہیں، ہون وہ خطبہ نہیں، خطبہ عربی والا خطبہ میں تو پہلے دسی بیٹھا وقت مجھے دسی بیٹھا ہے جی۔ تو خطبے کے دوران وہ گوٹھ مار کے نہیں بیٹھ، گوٹھ سمجھتے ہو؟ بعض لوگ کپڑے دی گوٹھ مرین دیں جا پچھو انہیں لتاں کٹھیاں کر کے تے کپڑوں تو ولا بیٹھا، بعض لوگ انہیں کر کے باہ بیندیں ہیں، تو یہ گوٹھ ہوتی ہے۔ دوران خطبہ اس طریقے سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں بعض بیچارے وہ خطبہ شروع ہوتا ہے تو اتحیات میں بیٹھ کے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اتحیات میں، پھر دوسرا خطبہ جب شروع ہوتا ہے سیدھے ایسے بیٹھ، بھئی یہ کس نے کہا ہے تمہیں؟ یہ دین کا ایسا نہیں ہے، یہ شریعت کا ایسا نہیں ہے۔ بس آپ سیریس بیٹھیں اور خطیب کا خطبہ سنیں، آپ کو اتنا لازم ہے، بس گفتگو نہ کریں، توجہ خطیب کی طرف کریں، یہ آپ پر لازم ہے۔ تے اتحیات اجبا کے تے انہیں کرنا تے انہیں کرنا، اے ساری من گھڑت گلن، یہ چیز من ہے، اس میں نے بتا دیا آپ کو، گوٹھ مار کے نہیں بیٹھنا۔ باقی رہا مسئلہ آپ ریلیکس ہو کے بیٹھیں، جس طرح آپ کو ایزی ہو، جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو، آپ بیٹھیں اور خطبہ توجہ سے سنیں، اور اس کے بعد جمعہ کی نماز پڑھیں۔ پھر آگے کیا کریں زندگی رہی اگلے جمعے پہ بیان کریں گے جی۔ ایک دو اعلان سن لو پھر خطبے کے بعد ٹائم ایک چھوٹے سے